بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام عجبت لمن یقنت ومعہ الاستغفار۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی اس نظام اسلامی کا نام ہے، اس اسلامی سسٹم کا نام ہے کہ جس سسٹم نے انسان کی کامیابی کی ذمہ داری لی ہے، گارنٹی لی ہے۔ جب ہم مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اگر کوئی ایسا پروڈکٹ ہے کہ جو کمپنی گارنٹی لے لے تو اس پہ ہم کو زیادہ اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ اگر خراب ہوگا تو پھر وہ کمپنی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ لیکن اس گارنٹی کے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں، اگر آپ نے اس طریقے سے یوز کیا، یہ نہیں کیا تو پھر یہ گارنٹی ویلڈ ہے۔ اسی طریقے سے تقوی پروردگار نے بھی انسان کی کامیابی کی گارنٹی لی ہے، لیکن شرط ہے، کنڈیشن، آپ پھر اس سے باہر نہ جائیں۔ یہ نہیں کہ تقوی بھی اور دوسری چیزیں بھی، نہیں، پھر وہ تقوی ہی نہیں، اسے تقوی نہیں کہتے۔ جو نظام اسلام کے شرائط ہیں، اگر انسان ان شرائط پہ عمل کر کے تقوی پروردگار کو اختیار کر رہا ہے تو یہ تقوی پروردگار اس کی کامیابی کا ذمہ دار ہے، اور یہ کامیابی صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ ہم جب دین کو اختیار کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دین صرف آخرت کا ذمہ دار ہے، دنیا میں ہم کو چھوڑ دیا، دین نے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ نہیں، دین ہمارے دنیا کا بھی ذمہ دار ہے، آخرت کا بھی ذمہ دار ہے۔ اس لیے کہ اگر دین دنیا کا ذمہ دار نہ ہوتا تو خدا ہم کو دنیا میں نہ بھیجتا۔ خدا نے جب ہم کو دنیا میں بھیجا تو دنیا کے اصول بنائے، دنیا کے قوانین بنائے، اس میں ترقی بنائی، اس میں تنزلی بنائی، اس میں اچھائی بنائی، اس میں خرابی بنائی، اور ان سب کا ذمہ دار اپنا وہ قانون بنایا کہ اگر انسان ان قوانین پہ عمل کرے تو دنیا میں بھی ذمہ دار ہے، کامیاب ہوگا انسان، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ لہٰذا اگر انسان تقوی پروردگار کو اختیار کرتا ہے، تقوی پروردگار کو حاصل کرتا ہے تو یہ تقوی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب کرے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب انسان تقوی کو اختیار کرے تو اپنے آپ کو تقوی کے حوالے کر دے۔ جب انسان تقوی کو اختیار کرے تو واقعی تقوی کو اختیار کرے، سماج و مارکیٹ میں مشہور تقوی کو نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقوی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین۔ اب انشاءاللہ کبھی تفصیل سے، کیونکہ اس مختصر سی گفتگو میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے، کہ بعض اوقات ہم کو اپنی بنائی ہوئی رسموں سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم تقوی کو اختیار نہیں کر پاتے، ان رسموں کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں، اور ان رسموں کے مقابلے میں تقوی کو لے نہیں پاتے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے اور مثال بھی پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ معلوم ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ ہماری رسمیں ہیں کہ جو دین کے مقابلے میں ہے یا دین کے راستے میں نہیں ہے، یا دین میں ملاوٹ ہے، لیکن ہم کو اپنے ان رسموں سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، اور تقوی پروردگار اس کے مقابلے میں کم ارزش ہو جاتا ہے۔ آئیے مولا کائنات کے قول کی روشنی میں متقین کے صفات میں سے ایک صفت کہ جو آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو مصائب میں بھی کسی کو تانے نہیں دیتے۔ تانا کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو یا کوئی اچھائی کی ہو، بعد میں اس کو یاد دلا دیں تو اس کو تانا کہتے ہیں۔ بعض اوقات نہیں بھی کیا، لیکن ایسی چیز کی جو مثلاً
اس کے کچھ حالات مناسب نہیں تھے یا کچھ ایسی باتیں تھیں جو آپ کو معلوم ہے، اس کو یاد دلا دیں یا اسے بتا دیں تو اس کو طعنہ کہا جاتا ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو مصائب، یعنی جب ان کے حالات خراب ہو جائیں، جب ان کو غصہ آ جائے، جب جذبات پہ کنٹرول نہ کر پائیں، ایسے حالات میں بھی متقی لوگ کسی کو طعنہ نہیں دیتے۔ مثلا کوئی آدمی ضرورت مند تھا، آپ صاحب حیثیت ہے، آپ نے اس کو دے دیا، جب بھی اس کی ضرورت ہوئی آپ پوری کرتے رہے۔ خدا نخواستہ حالات پلٹ گئے، وہ اچھا ہو گیا اور دینے والے کے حالات، خدا سب کو اچھے حالات میں رکھے انشاءاللہ، خراب ہو گئے۔ اب یہ طعنہ دے رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب مثلا یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلا کرتے تھے، جب ہم ان کو ہیلپ کیا کرتے تھے، یہ طعنہ ہے۔ متقی لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ متقی لوگ یا مثلا کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، بیچ میں اس کا کوئی ایسا کام نگاہ کے سامنے آیا کہ جو آپ کے مزاج پہ بار گزرا، یعنی آپ کو پسند نہیں آیا۔ پسند نہیں آیا تو آپ نے فوراً طعنہ دے دیا، ارے اتنا تو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے، اب اتنی بات بھی نہیں مان سکتے ہماری۔ خوب اس کرنے سے اور اس بات کے ماننے کے بیچ کوئی تعلق نہیں، وہ غلط ہے۔ متقی لوگ ایسا کام نہیں کرتے۔ حتیٰ بعض اوقات طعنے کی حد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جس نے کچھ نہیں کیا وہ بھی طعنے دیتے، ارے یہ کیا بولتے ہیں، وہ ہمارے چچیرے بھائی بھی تو تھے جو ان کی اتنی ہیلپ کرتے تھے۔ شاید وہ بندہ خدا اس بات پہ راضی بھی نہ ہو کہ بتایا جائے، ہمارے چچا نے ہی تو سب کچھ کیا ان کے ساتھ، ہمارے ابا نے ہی تو سب کچھ کیا، جس نے کیا ہے وہ اپنے فعل کا وہ ذمہ دار، وہ شاید اس بات کے ذکر کرنے پہ راضی بھی نہ ہو۔ لہٰذا متقی لوگ کبھی کسی کو طعنہ نہیں دیتے ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، ہم نہ ہوتے تو تم ایسے ہو جاتے، ہم نہ ہوتے تو تم ایسا کر دیتے، اس لیے کہ ہم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نہ ہوتے تو ایسا ہوتا تو ہم ہیں کیا چیز؟ اس لیے کہ جو اعضاء و جوارح ہیں یہ خدا کے دیے ہوئے ہیں، جو عقل و علم یہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ ہم نے صرف اتنا کام کیا ہے کہ خدا کی امانت کے ساتھ دیانتداری کر کے اس کا صحیح استعمال کیا ہے، اس کا ہم کو خدا نے حکم دیا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اگر یہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ خدا نے اس کا حکم دیا، یہ ہم نے کیا۔ بعض اوقات لوگ، نہیں معلوم آپ نے سنا کہ نہیں، اردو میں ایک محاورہ ہے بہت عجیب سا، آن کے دھن پہ کنوا راجا، جو لوگ اہل زبان ہے وہ محظوظ ہوں گے، دوسرے کے مال پہ کوئی دوسرا اپنا حق جتائے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم دیتے کسی کو رقوع میں شرعی ہیں اور طعنے اپنی طرف سے دیتے، احسان اپنا جتاتے۔ کسی کو مال امام دیا ادارے کو تو اب پورا احسان اس کے اوپر ہو گیا کہ ہم نے دیا نا آپ کو، اتنے پیسے ہم نے دیے ہیں، تم نے اپنے جیب سے تھوڑی دیے ہیں، مال امام دیا ہے، تم یہاں نہیں دیتے کہیں اور دیتے، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، مال امام نکال کے تم رکھ نہیں سکتے تھے، تمہیں خرچ کرنا تھا، جلدی سے جلدی دینا تھا اور صحیح جگہ پہ دینا تھا، نزدیک ترین جگہ پہ دینا تھا۔ یہ سب شرائط اصول میں سے ہیں۔ شہر چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتے تم جب تک شہر مستحق موجود ہے، ضرورت مند موجود ہے، تمہیں دینا تھا۔ اب دے کے تمہیں احسان کیوں جتا رہے ہو؟ سہ میں سادات نکالا اور سادات کو دیا اور احسان جتایا کہ ہم نہ ہوتے تو ان کے ہاں روٹی نہ پکتی، بالآخر تم اس کو نہیں کسی کو دیتے، حق تھا اس کا۔ حتیٰ اگر انسان اپنے جیب سے ڈونیشن بھی دیتا ہے تو طعنہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ راہ خدا میں دے رہا ہے۔ یہ طے کرے کہ وہ خدا کو دے رہا ہے یا ادارے کو دے رہا ہے، یہ طے کرے کہ وہ خدا کو دے رہا ہے یا شخص کو دے رہا ہے۔ وہ شخص، وہ ادارہ کسی سے اگر رقوع میں شرعیہ یا مذہبی یا کوئی بھی اس طرح کا مال لیتا ہے تو یہ لینے کے بعد اس کی ذمہ داری کو ہلکا کرتا ہے۔ سماج و معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دینے والے کا احسان ہے، در واقع لینے والے کا احسان، اس لیے کہ روز محشر جب خدا آپ سے سوال کرے گا خمس کا تو آپ یہ کہہ کے چلے جائیں گے کہ ہم نے اس ادارے کو دیا تھا۔ اب وہ ادارہ آپ جا کے خدا کے سامنے حساب دے گا کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے خرچ کیا، ایک ایک پائی کا وہ آپ ایک جواب میں بچ جائیں گے، وہ ادارہ ایک ایک پائی کا حساب دے گا۔ آپ ایک جواب میں بچ جائیں گے، وہ ذات ایک ایک پائی کا حساب دے گی۔ لہٰذا اسلام میں طعنے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، اور متقین کی صفات میں سے ہیں کہ جب ان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ طعنے نہیں دیتے ہیں۔ آئیے ہمیشہ کی طرح مولا کے کلمات میں سے ایک کلمہ
امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اس شخص پہ تعجب ہے کہ جو استغفار کی طاقت تو رکھتا ہے اور پھر بھی وہ رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔ رحمت خدا سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، منع کیا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مولا اسی کو ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان کے پاس استغفار کی طاقت تو سبھی کے پاس ہے نا، حتیٰ کہ وہ انسان جو اپنے بستر سے ہل نہیں سکتا، حتیٰ کہ وہ انسان جو بول نہیں سکتا، استغفار کی وہ شکل نہیں کہ ہم صرف مثلا الفاظ نہیں، استغفار انسان اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہو، نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، آئندہ خدا سے معافی مانگ لے، ان چیزوں کے مجموعے کا نام استغفار۔ اگر انسان ان شرائط سے استغفار گناہ کیا اور فوراً اس کو احساس ہو گیا غلط کیا، فوراً استغفار ہو گیا، اور استغفار فوراً کر لینا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں کب موت کے حالات پیدا ہو جائیں انسان استغفار نہ کر پائے۔ جیسے ہی احساس گناہ ہو انسان کو چاہیے فوراً استغفار کر لیں۔ مولا کہتے ہیں کہ تعجب اس شخص پہ، مشکل کشا ہے نا امام علی، مشکل کشا، حلال مشکلات ہے، مشکلات کے حل کرنے والے۔ اگر انسان محسوس کرے تو انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آخرت میں کس طریقے سے خدا کے سامنے جائے گا، ان گناہوں کو لے کے کیسے جائے گا، ان کمیوں کو لے کے کیسے جائے گا، اعمال کے نقائص کو لے کے کیسے جائے گا، اعمال کی اس لو کوالٹی کو لے کے کیسے جائے گا۔ مولا کائنات ان مشکلات کو بھی حل کر رہے ہیں۔ تعجب ہے اس انسان پہ کہ جس کے پاس استغفار کی طاقت ہو لیکن رحمت خدا سے مایوس ہو۔ اس لیے کہ استغفار اس راستے کا نام ہے، اس نعمت کا نام ہے، اس دولت کا نام ہے، اس حقیقت کا نام ہے کہ جو انسان کو حتیٰ اگر انسان واقعی استغفار اور صحیح سے استغفار کر رہا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو سکتا ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا۔ استغفار اس حد تک انسان کو بعض اوقات پہنچا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے نیت، اس کا ارادہ اور اس کا جو استغفار کا طریقہ ہے وہ پرفیکٹ ہو، وہ صحیح طریقے سے ہو۔ اور آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ مثلا تاریخ اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں، جناب حر کی بہترین مثال، جس حر کی وجہ سے پورا واقعہ کربلا راستہ روکا، لیکن جب وہی حر ایک مرتبہ امام حسین کے سامنے آئے تو امام حسین نے گلے سے لگا کے معاف کر دیا، اے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، ہے کہ نہیں مثال؟ اور ایک دو نہیں کئی مثالیں ہمارے سامنے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے گناہ کو بھی دیکھیں تب بھی یہ نہیں طے کر سکتے ہیں کہ وہ مثلا جہنمی ہے، تب بھی اس کو غلط نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے گناہ کے بعد استغفار کر لیا۔ آپ کو اس کے گناہ کی تو خبر ہے لیکن اس کے دل کے حالات کی خبر نہیں کہ اس نے دل میں استغفار کیا کہ نہیں کیا۔ وہ اس کا خدا کا معاملہ ہے، اس مسئلے میں ہم بیچ میں دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انسان اسی لیے وہ ساری باتیں ہیں کہ تہمت نہ لگائے، غیبت نہ کرے، وہ ساری چیزیں اسی لیے۔ تو دوسرے بھی چیزیں ہیں، ایسا نہیں صرف یہی ہے، دوسرے بہت سارے مسائل کہ ہم کو کسی کی غیبت کا حق نہیں ہے، کسی کی تہمت کا حق نہیں، کسی کی بات کو، راز کو کھولنے کا حق نہیں ہے۔ اس میں سے ایک علت یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس گناہ کا ہم ذکر کر رہے ہوں وہ گناہ اس کے کھاتے میں ہو ہی نہ، ختم ہو چکا، اس نے گناہ کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ تو لگ سکتا ہے، فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ماضی کو ہو سکتا ہے صاف کر چکا ہو، کلیئر کر چکا ہو۔ حالات حاضرہ میں کیسا، آپ یہ دیکھیے، حالات حاضرہ میں اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا چکا ہو اپنے گزرے ہوئے، اور اس نے استغفار کہہ کے نئی زندگی شروع کی ہو۔ خداوند متعال ہم کو ہر لمحہ استغفار کا موقع دیتا ہے کہ انسان جب چاہے استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ استغفار کے لیے بہترین وقت ایام ماہ مبارک رمضان تھے کہ جو بہترین ایام ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ خدا ہم سب کو اتنی حیات دے کہ اگلے سال پھر ہم ماہ مبارک رمضان کو درک کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہفتے میں جو بہترین وقت استغفار کے لیے بتایا جاتا ہے وہ شب جمعہ، اور شب جمعہ سے لے کے جمعے کے مغرب تک کا وقت بہترین وقت ہے استغفار کے لیے۔ اور بھی روایتیں ہیں، خطبے کے بیچ کا وقت اور خطبے اور نماز کے بیچ کا وقت، بہت ساری روایتیں الگ الگ مختلف ہیں کہ انسان کن موقعوں پر استغفار کرے کہ جب زیادہ قبول۔ لیکن جب بھی انسان استغفار کرے گا اگر
صدق دل سے کر رہا ہے تو خداوند متعال استغفار کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے، وہ اس کے استغفار کو قبول کر سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے گناہوں کی بنیاد پہ انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کتنے بھی زیادہ گناہ ہوں، رحمت پروردگار بہرحال اس سے زیادہ، ہمارے گناہ خدا کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں، مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت آنے والی 6 شوال یا بعض روایتوں کے حساب سے 4 شوال، جو کہ ظاہراً آج ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن جنگ حنین واقع ہوئی۔ جنگ حنین سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے 15 دن بعد واقع ہوئی۔ بہت ساری مناسبتیں ہیں، اس لیے ان مناسبتوں پہ اتنی روشنی ڈالنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یقیناً آپ حضرات انشاءاللہ جنگ حنین کو اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے کہ دیکھیں جنگیں صرف اس حساب سے تعریف کرنے کے لیے نہیں ہے کہ مثلا جنگوں میں امام علی نے فلاں کو مارا اور فلاں نے فلاں کو مارا، وہ تو ہوا ہی جنگ میں، منع بھی نہیں کہ نہ نہیں ہوا ہے، اس کو ذکر کریں گے، تاریخ میں بھی ہوگا، پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، سب کچھ، لیکن اسی پہ اکتفا نہیں کریں گے۔ صرف اتنا ہی پڑھ کے پوری جنگ کے بارے میں معلوم ہو جائے، یہ غلط ہے، چاہے وہ جنگ حنین ہو، چاہے وہ جنگ خندق ہو، چاہے وہ جنگ خیبر ہو، کوئی بھی جنگ ہو، صفین ہو، نہروان ہو، جمل ہو، کوئی بھی جنگ ہو۔ اہم ترین چیز یہ ہے کہ جنگ کیوں واقع ہوئی، اہم ترین چیز یہ ہے کہ جنگ کیوں واقع ہوئی، کن حالات میں جنگ واقع ہوئی، کیوں رسول نے جنگ کی، کیوں امام نے جنگ کی، پھر اس کے بعد کن فنون کو جنگ میں استعمال کیا گیا، رسول نے کس طریقے سے، کس فن کی بنیاد پہ جنگ کو کیا، امام علی نے کیا فنون استعمال کیے، کس طریقے سے، کیسے لوگوں کو قتل کیا، کیسوں کو چھوڑ دیا، کیا کیا، وہ ساری چیزیں جس سے اسلام جھلکتا ہے، واقعی اسلام، مجسمہ اسلام نظر آتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا، یہ پوری داستان ہم کو پڑھنی نہیں ہے کہ صرف کہ مثلا امام علی نے اس کو مارا، اس کو نہیں، یہ تو بیچ کی ہائی لائٹ ہے، پوری بات اس میں نہیں نظر آتی ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ
ان جنگوں کو ہم دیکھیں اور دیکھنے کے بعد مزاج اسلام کو معلوم کریں۔ دوسری روایت، بعض روایتوں کے حساب سے آنے والی 5 شوال المکرم وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام علی کے لشکر نے صفین کی طرف حرکت کی تھی، موو کیا تھا، صفین کی طرف گئے تھے، صفین کے جنگ کے لیے۔ صفین بھی ایک تاریخ اسلام کی بہت اہم جنگ ہے، پوری داستان ہے، اور بہت سارے چیپٹر صفین کی بنیاد پہ کھلتے ہیں، بالخصوص نہروانیوں کا چیپٹر، خوارج کا چیپٹر صفین کی بنیاد پہ کھلتا ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب انشاءاللہ اس کو بھی اسٹڈی کریں اور دیکھیں۔ بعض روایتوں کی بنیاد پہ یہی 5 شوال وہ تاریخ ہے کہ جس دن حضرت مسلم بن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام کوفے میں وارد ہوئے ہیں، کوفے پہنچے ہیں، اور آپ کے پہنچتے ہی 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ خب یہ بھی ایک پوری داستان ہے، اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے، اور اس کے پیچھے جو تحلیلی پوائنٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ المختصر بہت اہم پوائنٹ جو ایک جملہ سامنے آتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے آس پاس بھیڑ دیکھ کے، چاہے صفین ہو چاہے جناب مسلم کا کوفے والا مجمع، کسی کے آس پاس بھیڑ دیکھ کے یہ نہیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ سب واقعی اس کے۔ صفین والے بھی پلٹے ہیں، کوفے والے بھی پلٹے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیوں ایسا ہوا ہے، کون سی چیزیں جو بچا سکتی ہیں، وہ پھر ایک تفصیلی گفتگو۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو لیڈرشپ کی بنیاد پہ ساتھ دیتے ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، جب آپ لیڈر ہیں تو جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ لیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب لیڈر کی فکر چلے، لیڈر کا دماغ چلے، تو اس کے مقابلے میں اپنی فکر کو نہیں چلانا چاہیے۔ تو جو لوگ لیڈر مان کے آئے تھے، جو لوگ ولی مان کے آئے تھے، جو لوگ حاکم مان کے آئے تھے، جو لوگ ولایت کو قبول کر کے آئے تھے، انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا بلکہ امام کے فیصلے کو سنا اور عمل کیا۔ دوسرے قسم کے لوگ جو ساتھ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ لیڈر نہیں مانتے، جب تک ان کی فکر اور ان کے فیصلے آپ کے فکر و فیصلوں سے مل رہے ہیں اس وقت تک وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم دونوں آدمی یہاں سے نکلے، راستے کہیں جانا تھا، ایک روڈ پہ پکڑا، پھر بڑے دوسرے روڈ پہ، تیسرے، ایک جگہ جانے کے بعد آپ کا راستہ الگ ہو گیا، ہمارا راستہ الگ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو لیڈر نہیں مانے تھے ایک دوسرے کو، نہیں، ہم اپنی جگہ جا رہے تھے، اپنی جگہ پہ جا رہے تھے، جہاں تک ہمارا راستہ کامن تھا وہاں تک ہم ساتھ تھے، جہاں سے راستہ الگ ہوا وہاں سے الگ ہو گئے۔ صفین میں جو لوگ الگ ہوئے ہیں، کوفے میں جن لوگوں نے بیعت کے بعد دھوکہ دیا ہے، یہ لوگ ولایت کو قبول نہیں کرتے تھے، جہاں تک ان کی فکریں، ان کے حالات، ان کے ظاہری اسباب ساتھ دے رہے تھے وہاں تک یہ ساتھ تھے، جہاں سے ان چیزوں نے ساتھ چھوڑ دیا وہاں سے الگ ہو گئے۔ پوری داستان، کوفے کی پوری داستان ہے، صفین کی بھی پوری داستان ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تحلیل کریں گے۔ اگلی مناسبت آنے والی 7 شوال المکرم، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن جنگ احد ہوئی ہے، اور بعض روایتوں کے حساب سے اسلام کا وہ عظیم الشان شیر جناب حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام اسی تاریخ کو شہید ہوئے ہیں۔ جناب حمزہ کے بارے میں معلوم ہے آپ کو، مکے میں جناب حمزہ کا رعب و دبدبہ تھا، مدینے والے جناب حمزہ کو رعب و دبدبے سے پہچانتے تھے، جب حمزہ آتے تھے تو لوگ حمزہ آ رہے ہیں، حمزہ آ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ جناب حمزہ کو اتنی آسانی سے نہیں شہید کیا گیا، کوئی پہنچ نہیں پایا ہے۔ جناب حمزہ کو سازش کے تحت شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد پھر جناب حمزہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ تاریخ انسانیت کا واحد ظلم ہے کہ جو اس کے بعد انہی ظالموں کی اولاد نے آج پھر دہرایا۔ تاریخ گواہ ہے اور آپ حالات حاضرہ سے باخبر ہیں۔ اس کے علاوہ آنے والی مناسبت جو اہم ترین مناسبت ہے اور اس ہفتے کی بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی شاید مناسبت ہے، وہ 8 شوال المکرم۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن تقریباً 90 سال پہلے بقی اور بقی کے ساتھ ساتھ بہت ساری اہم قبریں ویران کر دی گئیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب سعودیہ میں وہابی کہہ لیجئے، سلفی یہ الگ الگ نام ہے، در واقع یہودیوں کی حکومت آئی۔ یہ کہنے کو یہ حاکم ہے، یہ مجبور و
غریب عوام، جاہل عوام، نابلد عوام کے حاکم ہیں، لیکن یہ خود نوکر ہیں کسی اور کے. لہٰذا ان کے حکم کی بنیاد پہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ قبروں کو ویران کیا جائے. دنیا میں کوئی گنبد نہیں باقی رہے. بقی کو ویران کیا، جنت المعلی کو ویران کیا، جناب حمزہ کی قبر کو ویران کیا، جتنی محترم شخصیات کی قبریں تھیں ویران کیا، حتیٰ یہ لوگ گنبد رسول کو بھی گرانا چاہتے تھے. لیکن ان کو سمجھ میں آیا کہ ان قبروں کو ویران کرنے سے شیعہ ناراض ہو رہا ہے، گنبد خضرا کو ویران کرنے سے سارے مسلمان ناراض ہوں گے. لہٰذا انہوں نے گنبد خضرا کو نہیں ویران کیا کہ سارے مسلمانوں کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمارے علماء و مراجع کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں اتحاد ہو تو پھر لوگ شیعہ سے نہیں مسلمان سے ڈریں گے. یہ اس کا نتیجہ ہو. اور اتنا ہی نہیں، یہ گئے کربلا گئے، کربلا میں جا کے وہاں بھی انہوں نے ویرانی پھیلائی، سید الشہداء کے روضے پہ حملہ کیا. وہاں پہ جو زیورات، جو قیمتی چیزیں، جو ہدیے تحائف جو کہ بادشاہوں نے دیے تھے، بہت قیمتی بھی تھے، ان کو لوٹا. ٹھیک ہے اگر تم اسلام پہ عمل کر رہے ہو تمہارے حساب سے، اگرچہ نہیں ہے اسلام 100% نہیں ہے اسلام، اور کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ اسلام ہے، کیونکہ جن روایتوں میں بات کرتے ہیں ہم نے اپنی کسی خطبے میں اس بات کو پیش کیا آپ کے سامنے. پھر بھی اگر کسی جوان کو ضرورت ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. جن روایتوں پہ گفتگو کرتے ہیں وہ روایتیں نہیں ہیں اس طریقے کی، اور سیرت رسول سے خود ثابت ہے کہ قبریں بنانا کوئی مشکل کام، کوئی منع کام نہیں ہے، ممنوعیت نہیں ہے اس کے لیے. اگر تمہارے حساب سے نعوذ باللہ خدا نخواستہ یہ اسلام بھی ہے تو یہ زیورات کو لوٹنا اور قیمتی چیزوں کو لوٹنا یہ کس اسلام میں ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ ایک اسلام کی خاص جھلک ہے کہ جو اس قسم کے لوگوں میں ہر جگہ دکھائی دے گی. یہی جھلک نہروانیوں میں تھی، یہی جھلک ان لوگوں میں، اور یہی جھلک اب جگہ جگہ دکھتی ہے. کیا ہے کہ یہ اپنے عقائد کو دوسروں پہ تھوپنا چاہتے ہیں. اسلام تبلیغ کا دین تو ہے، اپنے عقائد کو تھوپنے کا دین نہیں ہے. تھوپنا سمجھ رہے ہیں؟ کسی دوسرے پہ لادنا، زبردستی کرنا کہ نہیں جو ہم مان رہے ہیں وہی تم مانو. مسلمانوں نے تبلیغ کی، اسی مکے میں رسول بھی رہتے تھے اور بہت سے کفار بھی رہتے تھے. کوئی بتا سکتا ہے کہ رسول نے کسی کافر کے ساتھ زبردستی کی ہو؟ اسی مدینے میں رسول رہتے تھے اور دوسرے دین والے رہتے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول نے کسی سے زبردستی کی ہو؟ حتیٰ امام علی نے، جب وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ یہودی عورت کے پیر سے پازیب چھن گیا، تو نہ یہ کہ عقائد کی زبردستی نہیں کی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، اس کے تحفظ کے لیے بھی اپنی آرمی کو ڈانٹا. اس کا تحفظ یہ اپنی حکومتوں میں جو ان کے عقائد کے خلاف ہیں ان پہ ظلم کرتے ہیں. واقعات آپ سنا کرتے ہیں، واقعات آپ سنا کرتے ہیں. ظاہراً بہت مشہور چیز ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم پیش کر چکے. ان قبروں کے نیچے جو ہیں وہ کچھ نہیں ہیں اور بیکار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. ایک بیچارہ ظاہر گیا وہاں بقی میں زیارت کے لیے، تو یہ جو مبلغ نہیں ہوتے ہیں، یہ کیسٹ ہوتے ہیں، سی ڈی، اس ٹائپ کے، اس فرقے کے جتنے، ان کے پاس ایک خاص میٹر ہے، اتنے ہی بولیں گے. اس کے آگے آپ کراس کوشچن کریں گے یا تو چپ ہو جائیں گے یا زبردستی آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. جتنے بھی یعنی یہ پوری ان کی وہ ہے، چاہتے ہیں کسی موقع پہ ان صفات کو پیش کیا جائے، کوئی موقع ہو انشاءاللہ پیش کریں گے. اپنے عقائد کو زبردستی تھوپتے ہیں، اپنے کو صحیح اور حق کا معیار سمجھتے ہیں. ان کو تبلیغ کا واقعی طریقہ نہیں معلوم ہے، تبلیغ کے لیے زبردستی کرتے ہیں، جو ان کے خلاف ہو اس کے ایمان میں شک کرتے ہیں. اور یہ اپنے سے باہر بہت زیادہ گھلتے ملتے نہیں، الگ الگ رہتے ہیں، کٹے کٹے رہتے ہیں. یہ ان کے پاس ایک مخصوص علم ہوتا ہے، ایک مخصوص مقدار میں، اتنا ہی بولتے ہیں، اس کے آگے نہیں بول پاتے ہیں. اس کے آگے آپ بولیے تو پھر بدتمیزی بہت آتے ہیں، جتنا جس کے پاس پاور. تو آیا وہ بیچارہ، اس نے کہا کہ نہیں اس میں کچھ نہیں ہے، یہ سب زندہ نہیں ہے، یہ مر گئے نعوذ باللہ. پھر اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جیب سے ایک پین نکالا اور پھینکا، اور اس کے بعد انہیں قبور میں سے کسی کا نام لیا کہ مثلا امام جعفر اس پین کو اٹھائے. ظاہر سی بات ہے وہ نہیں اٹھنے والا ہے، کیونکہ امام صادق پین کو اٹھانے کے لیے نہیں آئے زمین سے پڑے ہوئے، زمین میں پڑی ہوئی انسانیت کو اٹھانے کے لیے آئے. جب انسانیت اٹھے گی تو پین اپنے آپ اٹھ جائے گا. نہیں اٹھا پین، کہا دیکھو اگر ہوتے تو اٹھاتے نا. بہرحال امام کا چاہنے والا عالم ہو یا نہ ہو، لیکن ہاں کچھ تو اس کو معلوم ہوتا ہے. یہ ہماری مجلسوں کی برکت ہے، یہ خطبات جمعہ کی برکت ہے.
جو جتنا سنتا ہے اس کے پاس. اس نے کہا لاؤ. اچھا اس پین کو لیا, لینا اس نے پھینکا. کہ خدا اس پین کو اٹھاؤ, اے خدا اس پین کو اٹھاؤ. ظاہر بات پھر بھی پین نہیں اٹھنے والا تھا. کہا کہ پین کا نہ اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام صادق زندہ نہیں ہے تو خدا بھی زندہ نہیں ہے کہ نہیں. استدلالی یہ ایسی ایک دو نہیں, یہ عموماً ہر ظاہر کے ساتھ اس طرح کے تجربات پیش آتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں ہوا کرتی ہیں. ان چیزوں سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ ان بیوقوف اور جاہلوں کو ان چھوٹی چھوٹی دلیلوں سے اس بات پہ راضی اور اس بات پہ قانع کیا گیا ہے کہ مثلا یہاں پہ کچھ نہیں, قبروں کے نیچے کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اس طرح کی ساری چیزیں. اور پھر اس کے بعد اس عوام کو یوز کر کے ظالم حکومت, کیونکہ اس میں دو طرح کے مجمع ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے غلطی کرتے ہیں, اور دوسرا وہ مجمع ہوتا ہے جس کو معلوم ہی نہیں, اور اس کو اصل میں معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ اس کی غلطی ہے. جو کچھ سنتے آئے ہیں, جو کچھ ماحول بن گیا ہے, بس اسی پہ ان کو عمل کرنا ہے. لہٰذا اس حساب سے وہ جس کو کہہ دیا گیا اس کے دشمن ہے تو اسی کے دشمن ہو گئے, اس بنیاد پہ وہ عمل کرتے ہیں. لہٰذا اس عوام کو یوز کر کے یہ حکمران, اگرچہ دونوں کی غلطی ہو اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ, یہ اپنے ناپاک مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں, اور مقصد ان کے لیے صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو ظاہری حکومت مل جائے, واقعی حکومت نہیں, ظاہری حکومت, کہ جس ظاہری حکومت میں اپنی منچاہی عیاشی کر سکیں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ان کی تصاویر سامنے آتی ہے, دوسری طرف انہی کے آگے خادم حرم یا خادمین حرمین کا لقب ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت عجیب چیز ہے کہ جو آپس میں تال میل نہیں کھاتی. لہٰذا یہ داستان ظلم, داستان ستم. مسئلہ یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. الحمدللہ بقی کے عنوان سے ہم لوگ اس موقع پہ احتجاج کرتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, لیکن ہر سال جس طریقے سے ہم آپ خدمت میں گزارش کرتے ہیں اسی طریقے سے پھر کہیں گے کہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو اس وقت تک کافی مت سمجھیں جب تک کہ ہم بقی کو دوبارہ تعمیر نہ کرا لے جائیں. ہمارا مقصد جلوس نہیں ہے بقی کے لیے, ہمارا مقصد تعمیر جنت البقیع ہے. اگر مقصد جلوس ہوگا تو جلوس نکالنے کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے بس الحمدللہ ہمارا کام ہو گیا. نہیں, جلوس اس لیے تھوڑی نکالا ہے کہ جلوس نکالنا جلوس مقصد ہے. نہیں, جلوس اس لیے نکالا ہے تاکہ ہم وہاں تک پہنچیں کہ جنت البقیع کو تعمیر کرا پائیں. اس لیے کہ وہ واحد وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ایک جگہ پہ ہمارے اتنے سارے معصومین کی قبریں, کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ قبرستان ویران اتنی اہم جگہوں پہ. زیارت پڑھنا بعض اوقات وہاں پہ مشکل ہوتا ہے, کیسے ہم اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں. یقیناً وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ جانے کے بعد ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اس لیے کہ اگر نہیں ہوتا تو وہاں پہ ایسی پابندیاں نہ ہوتی. ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن دشمن اس چیز کو سمجھ رہا ہے. ہم ایسے جلسے کریں کہ جس میں ہمارے قوم کے وہ لوگ کی جو قانون اور انٹرنیشنل لا کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں, بیٹھیں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کون سے ایسے راستے ہیں کہ جس بنیاد پہ ہم سعودی حکومت پہ پریشر ڈال سکتے ہیں کہ وہ بقی میں ان قبروں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ملک میں کہ جو ملک کی ملکیت نہیں ہوتی, قوموں کی ملکیت ہوتی. ان ساری چیزوں پہ کام ہوا الحمدللہ, اندھیری سے اچھے پیمانے پہ کام ہوا. ساری باتیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں, وقت نہیں کہ اس کو دوبارہ ہم دہرائیں. لیکن اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے اس پہ ہم غور کریں. بہرحال مقصد نہ وہ کام, نہ جلوس, نہ جلسہ, نہ مجلس, نہیں, ان میں سے کوئی مقصد نہیں ہے. یہ سب مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ. مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم ایک مرتبہ پھر جنت البقیع کی تعمیر کو شروع کروا سکتے ہیں اور اس مقام پہ ایک خوبصورت سا مقبرہ گنبد بنا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے باقی ائمہ کی قبروں پہ ہے. اس کے علاوہ ان لوگوں نے صرف مقبروں کو نہیں گرایا. جب ہجوم بولے ہیں تو عراق میں تقریباً 7,000 لوگوں کو قتل کیا, جن میں علماء بھی شامل تھے, سادات بھی شامل تھے, بہت فضلہ اچھے باعزت محترم لوگ بھی شامل تھے, اور نارمل پبلک بھی تھی. معلوم یہ ہوا کہ یہ انسانیت کے بھی قاتل ہیں. اس کے علاوہ آنے والی مناسبات میں 9 شوال کی یہ وہ تاریخ ہے جس دن جنگ خندق واقع ہوئی ہے. اس کے علاوہ 10 شوال ہے, یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن مرجعیت کا آغاز ہوا.
یہ بھی تاریخ عالم اسلام کی اہم ترین تاریخ ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں کے حساب سے ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ آخری نائب کا انتقال ہو گیا اور آپ نے منع کر دیا کہ اب تم خود اپنا کسی کو نائب مت بنانا ہے، اس لیے کہ غیبت صغریٰ ختم ہو رہی ہے، غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ جہاں سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا ہے وہیں سے مرجعیت کا آغاز ہوا۔ اب اس کے بعد سے ہماری نیابت ہماری طرف سے خصوصی نہیں ہوگی، بلکہ تم میں سے جو بھی اس معیار پہ پہنچ جائے گا، اگرچہ یہ ساری باتیں پہلے سے تھیں، کیونکہ یہ حدیث من کان من الفقہاء، یہ امام عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اجتہاد کی تاریخ چھٹے امام، کچھ لوگ سلوات بھیج رہے ہیں، دیگر ائمہ کے زمانے میں اجتہاد کی تاریخ ملتی ہے کہ جبکہ اصحاب اجتہاد کرتے تھے، ائمہ اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے جاؤ مسجد میں بیٹھو، لوگوں کو فتویٰ دو، جاؤ فلاں جگہ پہ فتویٰ دو۔ کوئی آ کے پوچھتا تو مولا اس جگہ پہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ جو جانتے ہو اس سے بتاؤ۔ بہت ساری ایسی روایتیں اور حدیثیں موجود ہیں کہ جہاں پہ ائمہ نے اپنے سامنے اپنے زمانے میں، جبکہ نہ امام غیبت میں تھے، نہ غیبت صغریٰ میں تھا کوئی امام، نہ غیبت کبریٰ میں تھا، ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ فتویٰ دو لوگوں کو۔ اگر امام کے ہوتے ہوئے ان کے اصحاب فتویٰ دے سکتے ہیں تو غیبت امام میں کیوں نہیں دے سکتے ہیں فتویٰ؟ ہے کہ نہیں؟ یہ تاریخ بھی بہت اہم تاریخ ہے۔ ہم اس تاریخ میں مرجعیت اور تاریخ مرجعیت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ بہت قیمتی چیز ہے مرجعیت۔ ہمارے دشمن نے مرجعیت کو توڑنے کی بہت کوشش کی ہے۔ آغا شیرازی کے فتوی، ہم نے یہ تاریخ آپ کو بتائی ہے کہ جس وقت سلمان رشدی کا انٹرویو ہوا ہے اس نے اپنی پوری داستان بتائی، اس میں اس چیز کو پیش کیا کہ اسلام دشمن طاقتیں آغا شیرازی کا جو تمباکو والا مسئلہ تھا اس کے بعد سے مرجعیت کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ایران کا انقلاب آیا تو ان کو ایسا لگا کہ نہیں، مرجعیت کی طاقت کو ہم کم نہیں کر سکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی روش بدلی ہے، اور آج جو ہماری قوم میں اشکالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال انڈائریکٹ ان چیزوں کا اثر پڑ رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے مرجع کے ابھی آپ نے دیکھا نہیں، عراق میں آغا سیستانی نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ جہاد واجب کفائی ہے، قوم نکل آئی، سنی شیعہ سب نکل آئے۔ یہ مرجعیت کی طاقت تو ہے نا، یہ مرجعیت کی طاقت ہے۔ دشمن اسی طاقت سے ڈرتا ہے، دشمن اسی طاقت سے ڈرتا ہے، لہذا وہ اسی طاقت کو توڑنا چاہتا ہے۔ مرجعیت کے طاقت کا تحفظ یہ ہماری ذمہ داری ہے، حریم اسلام میں سے، لہذا ہم لوگ ان چیزوں کو پہچانیں، سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں۔ اصلاً کوئی اخباری نہیں ہے آج، اصلاً جو لوگ جان بوجھ کے اس کام کو کر رہے ہیں ان کی اوقات نہیں کہ اخباری بن جائیں، اور جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ ہمارے وہ جوان ہیں جو بہکے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں باتیں کریں ان سے، وہ آئیں بیٹھیں بات کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے میسیج پہ بات کرتے ہیں، لیکن ان کو اتنا فیڈ کیا گیا ہے کہ جب بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، پھر لوٹ کے نہیں آتے دوبارہ۔ پھر جب آئیں گے کچھ دنوں بعد تو پھر ایک نیا ایشو لے کے آئیں گے، پھر جب بات ہوگی وہ بات ثابت ہو جائے گی پھر بھاگ جائیں گے۔ نہیں، آپ اپنی بات کو منوانے کے لیے بحث نہ کریں، حق کو معلوم کرنے کے لیے بحث کریں۔ اگر انشاءاللہ آپ اپنی حق بات کو ثابت کر لیں گے، حق ہے، ہم بھی مان لیں گے آپ کی بات کو، ہم بھی مان لیں گے آپ کی بات کو۔ البتہ مرجعیت کو اور تقلید کو پہچانوانا یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی تقلید میں گزرتی ہے، کوئی ہے ہی نہیں ائمہ کے علاوہ تقلید نہ کرتا ہو۔ کوئی میڈیکل سائنس میں کسی ڈاکٹر کی تقلید کرتا ہے، انجینئرنگ میں کسی انجینئر کی تقلید کرتا ہے، گاڑی میں کسی میکینک کی تقلید کرتا ہے، راستہ چلنے میں کسی رہنما کی تقلید کرتا ہے، حتیٰ جو ٹریفک پولیس کھڑا ہوا تو اس کی تقلید کرتا ہے۔ اس نے کہا رک جاؤ، آپ رک گئے، اس نے کہا چل دو، آپ چل گئے، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے دینی مسائل میں مجتہد و مراجع کی تقلید ہوتی ہے۔ تو کوئی ہے ہی نہیں جو بغیر تقلید کے اپنی زندگی گزار سکے۔ بہرحال بہت اہم گفتگو تھی، بہت اتساع کے ساتھ عالم حاضرہ میں کافی تبدیلی پیش آئی ہے۔ شیخ زکزائی کے بیٹوں کو جو اتنا وقت نہیں کہ تفصیل سے پیش کریں، جس بے دردی اور بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے، حتماً یہ خبر آپ کے سامنے ہوگی، آپ نہیں ہے تو دیکھیں، اور یہ عبرت کا مقام ہے۔
مختلف حالات جو ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں، یہ حالات ہم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ اسلام دشمن طاقتیں کامیاب ہو رہی ہیں، اور چونکہ ان میں سے اہم ترین ایک فرقہ تشیع کا فرقہ ہے، لہٰذا اس پہ خاص نگاہ۔ خود عید میں موقع نہیں تھا کہ تفصیل سے پیش کرتے، اور ابھی پھر فرصت نہیں ہے۔ لکھنؤ کے حالات کم عبرت انگیز نہیں ہمارے لیے، جس طریقے سے پولیس نے لاٹھی چلائی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ساری باتیں ہم مان لیں کہ غلطی تھی، وہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس طریقے سے لاٹھی نہیں چلتی ہے کہیں، اس طریقے سے علماء کی توہین نہیں ہوتی کہیں۔ بہرحال علماء کی توہین کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ حریم جو ایک مرتبہ ٹوٹ گیا تو آبروئے دین خطرے میں پڑ جائے گی، دین کی آبرو خطرے میں پڑ جائے گی۔ ان چیزوں کو ہم محسوس کریں اور اس بات کا احساس کریں کہ یہ خطرہ افراد پہ نہیں ہے، فلاں جگہ کے افراد پہ خطرہ ہے، فلاں جگہ نہیں، یہ خطرہ قومی خطرہ ہے، شخصی پرسنل فردی خطرہ نہیں ہے، یہ قومی خطرہ۔ قومی خطروں سے نپٹنے کے لیے پھر سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ہم اپنے شعور کو بیدار کریں تاکہ ان خطرات کو محسوس کر سکیں، اور اس کے بعد اس سے نپٹنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کی شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔